بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان عمران خان ہر روز دہائی دے رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف کسی سیاستدان سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک سیاستدان کی طرف ہے۔ وہ جنرل باجوہ نہیں ہے، وہ جنرل عاصم منیر ہے، اور جنرل عاصم منیر نے اپنی لائن آف ایکشن بہت کلیئر کی ہے۔ ایک تو وہ اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں قائم کرے گا، انہیں کوئی سہارا نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا انٹرویو نہیں اب جس میں عمران خان دہائی نہیں دے رہے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور بالخصوص امریکہ سے اٹھائیں۔ امریکہ کے جتنے فورمز ہیں ان سے بار بار وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر بھی آج آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں، میری ایک ذاتی رائے ہوگی، لیکن میں عمران خان کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، اور یہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں آج کل ان کے ساتھ، یہ آج راستے میں شامل ہوئے ہیں۔ میں عمران خان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے پہلی بار پالیٹکس میں حصہ لیا۔ اس پر بھی آج آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عمران خان جب اقتدار میں تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سے اقتدار چھین لیا جائے گا۔ پولیٹیشین کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، پولیٹیشین دور اندیش ہوتا ہے، دیوار کے پیچھے دیکھنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب 2020 میں آخری بار ان سے ملا تو وزیر اعظم تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعظم، آپ یہ چومکھی لڑائی جو لڑ رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، آپ کے اقتدار کی طبالت ہوگی۔ لیکن عمران خان کے دل و دماغ میں فطور تھا، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ پھر ان چوروں اور ڈاکوؤں نے ان کو گھر بھجوا دیا۔ عمران خان کو یقین تھا کہ وہ 2035 تک اقتدار میں رہیں گے اور اتنا رگڑا دیں گے اپوزیشن کو کہ اس ملک میں اپوزیشن کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی سوچ تو ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تھی۔ کیا ہوا انجام؟ کاش کہ حکمران یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن نام کی جو چیز ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ خان صاحب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے پورا 1 سال ضائع کر دیا اس بات پر، 1 سال سے کچھ اوپر ہی کہہ لیں۔ انہوں نے ایک بلڈ کیا، پورے لوگوں اپنی جماعت کے کارکنوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے پر اکٹھا کیا۔ ان کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ جنرل باجوہ کو گالی نہ دے رہے۔ ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی جس میں وہ یہ کہتے تھے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکلوا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نیوٹرل کہا، اور نیوٹرل کو انہوں نے کہا جانور ہوتا ہے نیوٹرل۔ پھر انہوں نے پاکستان کی آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کا کہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی تو انہوں نے سازشوں کا وہ تانا بانا بنا کہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روک لیا جائے۔ لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسا آرمی چیف دینا تھا کہ جس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت ہے،
جو حافظ قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین بھی رکھتا ہے، اور جس کا صاف ستھرا کردار ہے، جو سازشوں سے بالکل دور ہے بہت، اور پھر وہ آ گیا۔ شروع میں تو انہوں نے بڑے ایسی باتیں کرنی شروع کی جس سے پتہ لگے کہ وہ ان کو ون اوور کر لیں گے۔ جب انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی تو پھر وہ یہ آرمی چیف کو سارے مسائل کا ذمہ کرا دیتے۔ پھر اس پہ بھی بات ان کی ختم نہیں۔ وہ ہر انٹرویو میں یہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک شخص ہے جو فیصلے کرتا ہے، اور وہ ہے آرمی چیف، اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ پہلے ہی غلط روایت جنرل باجوہ نے قائم کی، اس سے پہلے بھی جو تھے لوگ انہوں نے بھی غلط قائم کی۔ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے تھے نا کہ جی دنوں کی بات ہے شہباز شریف کی حکومت چلی جائے گی، 11 ماہ تو گزار دی ہے، پھر جی کبھی اسمبلیاں توڑ دی، کبھی کچھ کیا، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ کھڑی ہوگی نا مقننہ پھر عدلیہ کے خلاف، ایسی کھڑی ہوئی کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور جس دن عدلیہ نے کوئی وار کیا تو جواباً اب دیکھیں گے مقننہ بھی وار کرے گی، پوری تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے سارے لوگ۔ اور میں اب یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس زوم میں مبتلا تھے وہ تو چکنا چور ہو گیا نا۔ ان کو یہ تھا کہ ان کو اگر گرفتار کیا گیا تو پاکستان جام ہو جائے گا، پاکستان کے گلی کوچے میں سناٹا طاری ہو جائے گا، اور فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد فوج ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی جائے گی، اور پھر اس ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ نہ مارشل لا لگا، فوج نے جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پتھر سہے، میں ان کو داد دیتا ہوں۔ پھر اب تو اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر نے حکم جاری کر دیا کہ اب انف از انف، اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں نا کوئی پی ٹی آئی کا رکن کسی فوجی تنظیم پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم کیا خان صاحب، آپ نے تو اپنا سیاسی سرمایہ ہی ضائع کر دیا۔ آپ سے تو میں بہتر سوچ سکتا ہوں، جو آپ جیسے اتنے بڑے فن خوان سوچ والے بنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی یہ عقل جو ہے بالکل کام نہیں کری گئی آپ سے۔ آپ نے وہ کام کیا، بیل مجھے مار، آپ نے وہ کیا جو آپ کی سوچ سے بھی میں کہتا ہوں مطابقت نہیں، کس سے آپ کی سوچ کیا کسی پاکستانی کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے لیے وہ کام کیا جو بیوقوف آدمی بھی ہو تو شاید نہ کرے۔ دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، شاید بعد میں بھی کرتے رہے ہیں، جو اب تک جن کے دماغ میں یہ بات نہیں ختم ہوئی۔ آپ کے لیے جن ممالک میں آپ کے لیے پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، اور جن ملکوں کی ایجنسیاں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ کسی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ آپ کو پھر برس اقدار لانے کے لیے اس ملک میں پھر کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ عبدالستار ہوتے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، ہم ان کے ساتھ ملنے گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ نواز رضا صاحب، مجھے صاحبزادہ یعقوب نے یہ بات بتائی ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا کہ یہ ہمارا بالکا ہے، ہی از اوور چائلڈ، ہی از اوور سن، اس کو آپ لک آفٹر کریں۔ پھر یہی بات مجھے طارق عظیم نے بتائی۔ پھر آپ کتابیں پڑھیں، حکیم سعید نے بھی یہ بتایا تھا۔ پھر آپ نے ڈاکٹر اسرار کی تقریر سنی۔ خان صاحب آپ رشتے توڑ دیں باہر کی دنیا سے، وہ آپ کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے استعمال میں ہوں۔ آپ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے پاکستان کی سیاست کریں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو جو لوگوں کی حمایت حاصل ہے وہ پاکستان کے لیے پروڈکٹیو ہو،
منفی نہ ہو. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے تو سیاسی سوچ رکھنے والے، اس جماعت سے محبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی، موجود رہتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری حمایت تھی یہ غلط تھی. آپ ایک بار دیکھیں کہ جب آپ کی یہ حمایت ہے، یہ حمایت مخالفت میں بدلتی چلی جائے گی. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کا طریقہ سیاسی عمل ہی ہوتا ہے. تو ہم تو کہیں گے خان صاحب کو چھوڑ دیں میدان میں، اور ان کا جو اصل اپوننٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے تھے، پلینگ لیول فری دے دیں نواز شریف کو. سمجھ آ جائے گی ان کو بھی آٹے پر دال کبا ہوگا. نواز شریف ہو پھر عمران خان بھی ہو، سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. یک طرفہ طور پر یہ کہنا کہ ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے، بہت جلد پتہ لگ جائے گا جب آپ مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو کہ ہوا کا رخ کدھر بدل گیا ہے. خان صاحب آپ نے تو اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیا. اس کا مجھے افسوس ہے. کاش کہ آپ اپنے لوگوں کو مجتمع رکھتے. میں یہ کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے میری، کہ میں یہ کہتا تھا کہ آپ یہ سیاسی قوت کو مجتمع رکھیں، اس کو ضائع نہ کریں. آپ نے اپنی سیاسی قوت کو ضائع کر دیا. شکریہ.